سابق وزیر اعظم عمران خان کے پچھلے 6 ماہ سے جاری جارحانہ بیانیے کا آج افواج پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے آج ایک انتہائی غیر معمولی پریس کانفرنس جو کہ 1 گھنٹہ 38 منٹ جاری رہی اور اس میں صحافیوں کے سوالات جواب دیے، چونکا دینے والی معلومات افشا کی اور اس موقع پہ ملٹری لیڈرشپ نے اسٹیبلشمنٹ پر لگائے جانے والے الزامات کا بھرپور دفاع کیا اور عمران خان کی جانب سے فوجی قیادت سے متعلق مطالبات، خواہشات اور القابات پر بھی جوابات دیے اور بھرپور جواب دیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے سابق وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، حماد اظہر اور شیریں مزاری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں عسکری قیادت کے تحفظات اور عمران خان کے موقف کی وضاحت دی۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کی رات کے اندھیروں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ سپہ سالار اگر غدار اور میر جعفر ہے تو مدت ملازمت میں غیر معینہ توسیع کیوں دے رہے تھے۔ اس پر تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور جنرل سیکرٹری اسد عمر نے پارٹی کا موقف بھی پیش کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ پہلی بات تو غیر معینہ تو آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں قانون کے اندر موجود، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات چیت ضرور ہوئی تھی، نظر آ رہا تھا کہ ملک انتشار کی طرف جانے والا ہے اور پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہوئی تھی پی ڈی ایم سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں گے۔ تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن کا ہی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو۔ بہتر یہ ہے کہ بند کمروں کی بات چیت کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا باہر لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانی ہے، تو اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے۔ اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں۔ اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے سائفر قضیے سے متعلق عمران خان کے بیانیے پہ کہا کہ کئی حقائق نے من گھڑت اور ڈرامائی کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے سائفر سے متعلق آرمی چیف اور عمران خان کی گفتگو کا تذکرہ کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کئی سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سائفر کی کوئی حقیقت نہیں تو آرمی چیف نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیوں کیا اور ڈیمارچ کیوں جاری کیا گیا۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرہ میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے۔ کامرہ کی جو نشست تھی اس میں بھی موجود تھا۔ جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اتفاق رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کیا جائے۔ اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈیمارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے؟ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے، اس میں دھمکی تھی۔
ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھی. تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا. یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ فارن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ اور جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف تو کیوں نہیں لیا گیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائیں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان یہی میں کہہ کے تھک گیا ہوں، رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائے نا صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں؟ صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے؟ اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے سائفر ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے سازش گڑی ہوگی، لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہے؟ تحقیقات کرائیں. آج اس انتہائی اہم اور غیر معمولی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کی جانب سے سینئر صحافی ارشد شریف کی جان کو خطرات کے الرٹ اور اس معاملے میں PTI کی KP حکومت کے کردار، ارشد شریف کیس میں ARY انتظامیہ کی مبینہ ساز باز پر بھی نئی معلومات میڈیا سے شیئر کی گئی، جبکہ PTI کے رہنماؤں نے کہا کہ KP حکومت ارشد شریف کو دھمکیوں پر اپنی وضاحت دے چکی ہے. 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے سپن بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے. جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے، 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے، وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے، ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دیا. ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے. ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد معاذ یوسف کو ہدایات دی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا. 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے دبئی کے لیے روانہ. KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملی وہ خفیہ تو نہیں تھی، وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو، اس میں انہوں نے کہا یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز لا abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس ہے. ارشد بعد میں جب گئے، جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا، وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا. اس کو تو پتا تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ کیا پرابلم ہے. DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے لانگ مارچ، دھرنے یا احتجاج کو عوام کا آئینی اور جمہوری حق قرار دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں عدم استحکام آتا ہے اور حالات قابو پر نہیں آتے ہیں تو حکومت آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر سکتی ہے. ہم اس پر لبیک کہیں گے. اس پر شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ PTI کی جانب سے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا تاثر غلط ہے، بلکہ سیاسی عدم استحکام تو پہلے ہی ملک میں آ چکا ہے. پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے اور ان حقوق میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے. لہٰذا ہمیں کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پرامن ہے، قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو آرمی چیف صاحب نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی عدم استحکام لائے.
पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फौज को अगर जरूरत पड़ी हालात को काबू करने में तो वो जरूर हुकूमत की मदद करेगी। ये तासुर देने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम किसी कीमत कबूल नहीं होगा। तो हम तो सियासी अदम इस्तेकाम के ख्वाह नहीं हैं। हम समझते हैं कि अदम इस्तेकाम आ चुका है, मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत रूनुमा हो चुकी है। हम उसका एक आईनी, हम उसका एक जमहूरी हल पेश कर रहे हैं और वो है इंतखाबात। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान आला DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक बार फिर दो टोक अंदाज में कहा कि इदारे ने सियासी मुदाखलत के बजाय सिर्फ आईनी किरदार तक खुद को महदूद रखने का पुख्ता अज़्म किया है। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने इजहार इत्मीनान किया और कहा कि अगर इदारा अपने मुतय्यन करदा आईनी किरदार में रहकर काम करता है तो सिस्टम में आसानी पैदा होगी। सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट या किसी के हक में मदाखलत करना, ये इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि ये अब आगे ये नहीं चल सकता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टिक टू दैट एंड दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इज। और जैसे DGISI ने भी बड़ा क्लियरली कहा कि ISI वही काम करेगी जिसकी उसे आईन इजाजत देता है। इदारे ने फैसला किया है कि वो ए पॉलिटिकल रहेगा, तो हम हमेशा से यही हमारी ख्वाहिश रही है और सबकी ख्वाहिश रही है कि आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसका तयन है। और अगर हर इदारा अपने मुतय्यन रोल के अंदर अपना काम करे तो आसानी रहेगी और मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। और अगर ऐसा किया जाता तो पाकिस्तान की तारीख कुछ मुख्तलिफ होती। इस इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजात, चीदा नुकात कुछ हमने आपके सामने रखे। प्रोग्राम में आगे चल के इसमें मज़ीद बात होगी, गुफ्तगू होगी। अब तक जो नुकात हमने आपके सामने रखे उस पर एक आज़ाद प्रोफेशनल तज़िया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी एक छोटे से वक्फे के बाद।